بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جتنے بھی احباب اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پچھلے دو لیکچر جو لیکچر 1 اور لیکچر 2 ہیں ان کو آپ اسی چینل کے اندر سن سکتے ہیں تاکہ ہم مزید آگے چلیں تو ایک ترتیب کے ساتھ چلیں۔ اس کے اندر ہم نے حدیث کی کتب کی اقسام سیاستہ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں۔ آج ہم بات کریں گے اسناد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام کے بارے میں، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ویسے احادیث کی اقسام کو اگر اس طرح سے اسناد کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو یہ کافی ساری بن جاتی ہیں، مگر ہم صرف 3 اقسام کا ذکر کرتے ہیں۔ ان 3 اقسام کو حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ امام بخاری و مسلم کے ہاں اگر دیکھا جائے تو حسن کا درجہ ان کے ہاں تھا ہی نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن کو متعارف کروایا اور ایک تیسری قسم اس کے اندر داخل ہو گئی۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ صحیح کسے کہتے ہیں۔ صحیح حدیث تو وہ حدیث جس میں 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کو صحیح حدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ 4 شرائط پائی جاتی ہیں۔ اب مختلف آپ کتب کے اندر، رسالہ جات کے اندر اور اسی طرح اخبارات کے اندر اور دیگر کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر آپ سنتے ہیں، اور اسی طرح ویڈیوز کے اندر آپ سنتے ہیں، آڈیو فارم میں سنتے ہیں، تو مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن وہ لب لباب یہ 4 چیزیں بنتی ہیں۔ وہ 4 خوبیاں ہیں، کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہ اس کی اسناد متصل ہوں۔ اگر اسناد میں ایک یا چند راوی چھوٹ گئے ہوں اسے حدیث منقطع کہتے ہیں۔ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر مؤلف کتاب تک کوئی راوی کسی جگہ چھوٹا نہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے، صحیح حدیث کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی اسناد متصل ہو، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر مؤلف کتاب تک کوئی راوی کسی جگہ پر چھوٹا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کے سارے راوی اول درجے کے متقی و پرہیزگار ہوں، کوئی فاسق یا مستور الحال نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے صحیح حدیث کی کہ تمام راوی نہایت قوی الحافظہ ہوں، کہ کسی کا حافظہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ شرط ہے کہ وہ حدیث شاذ یعنی احادیث مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ 4 شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ صحیح حدیث شمار کی جاتی ہے۔ آپ اگر صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہوں گی، تب ہی آپ اس کو صحیح حدیث کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حسن حدیث کون سی ہوتی ہے۔ تو حسن حدیث کو اگر ہم مختصراً بیان کریں تو وہ یوں بیان کریں گے کہ صرف ایک شرط کی کمی اگر رہ جائے تو وہ حدیث صحیح سے نکل کر حدیث حسن کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو اور اس کا تقویٰ اگر تھوڑی بہت کمی ہو تو وہ حدیث ہے جس کے کسی راوی میں یہ صفات اعلیٰ درجے کے نہ ہوں، صرف قوت حافظہ یا تقویٰ کو تھوڑی کمی ہو تو اس کو حدیث حسن کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ضعیف، جو درجہ حسن سے تھوڑی سی ناقص اور کمزور ہو تو علامہ ذہبی کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو وہ حدیث جس کا کوئی راوی متقی یا قوی الحافظہ نہ ہو، یعنی جو صفات حدیث صحیح میں معتبر تھیں ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو تو اس کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آپ مختصراً اس کو علامہ ذہبی کا جو میں نے پہلے ہی جملہ آپ کے سامنے رکھ دیا، تعریف رکھ دی کہ جو درجہ حسن سے تھوڑی سی ناقص اور کمزور ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ صحیح حدیث تو ہے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ تھوڑی سی ناقص اور کمزور ہو تو وہ حسن میں شمار کر سکتے تھے اور ضعیف حدیث میں شمار ہو گئی۔ اچھا، اگلی بات ہے کہ موضوع کسے کہتے ہیں۔ موضوع کو حدیث نہیں کہتے۔ جو صحیح محققین ہیں اور محدثین ہیں اور حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، حدیث پر مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، حدیث کے بارے میں بیان کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ
موضوع کو حدیث ہی نہ کہا جائے، کیونکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ایک من گھڑت روایت ہے، من گھڑت بات ہے۔ ضعیف کے آخری درجے کا نام موضوع ہے، اور یہ لا علاج مرض ہوتا ہے، راوی کذاب ہے، تو اس وجہ سے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور کسی صورت میں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حدیث کی کیٹیگری سے ہی باہر نکال دی جاتی ہے۔ یہ اسناد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی، پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔